صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی وقار، آج میری تقریر کا عنوان ہے پڑوسی کے حقوق۔ پڑوسی کے ساتھ ہمیں کیسے پیش آنا چاہیے اور ہمیں ان کے ساتھ کیسا حسن سلوک رکھنا چاہیے۔ پڑوسی، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اپنے ساتھ ساتھ غیروں کے بھی حقوق کو ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ اسلام ہے۔ اسلام جہاں ایک مسلمان بھائی کے حقوق کو ادا کرنے کا حکم دیتا ہے کہ مسلمان کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، اسی طرح ایک غیر مسلم کا بھی حق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام کوئی عام فہم مذہب نہیں ہے کہ صرف اپنے ہی حقوق اپنی ہی تابعداری کرائے، نہیں، ہر مذہب کے، چاہے وہ سکھ ہو، عیسائی ہو، دلت ہو، غیر مسلم ہو، دیوبندی ہو، وہابی ہو، قادیانی ہو، غیر مقلد ہو، کوئی بھی ہو، اگر آپ کا پڑوسی ہے تو آپ اس کا خیال کریں۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ، اس کے رسول اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کا خاص خیال رکھے۔ اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کا خاص خیال رکھے۔ ہم کھا رہے ہیں، اچھی اچھی سبزیاں کھاتے ہیں، مرغا مسلم، اور میرا پڑوسی سڑا ہوا آلو کھا رہا ہے، فکر ہی نہیں، ایک دم آرام سے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ کم سے کم مسلمان ہونے کے ناطے، ایک پڑوسی کے حقوق کو ادا کرنے کے ناطے، کم سے کم ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہمارا پڑوسی کس حال میں ہے، کیا کھاتا ہے، کیسے اس کا دن کٹتا ہے، کیسے اس کی زندگی کٹ رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے بچے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، ہم اچھے گھر میں رہ رہے ہیں، اچھی گاڑیاں ہیں، اچھے ساز و سامان ہے، اور پڑوسی بیچارہ غریب، کچھ نہیں اس کے پاس۔ وہ مر جائے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ کفنائیں، دفنائیں، ساری چیز دیکھ بھالی آپ کی ذمہ میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ، میرے گھر کے بازو میں بہت سارے پڑوسی ہیں، مگر میں اگر کسی کے گھر میں کچھ بھیجوں یا کسی کی کوئی مدد کروں تو کس کی کروں؟ بہت ہے، 40 سے زائد پڑوسی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ سب سے زیادہ حق اس کا ہے جس کا دروازہ آپ کے دروازے سے ملا ہوا، وہ آپ کا حقدار، زیادہ حقدار پڑوسی ہے، وہ آپ کا زیادہ حقدار پڑوسی ہے۔ آپ اسے چھوڑ کر کے، وہ غربت میں مبتلا ہے، پریشانیوں میں، اور آپ اس کے دروازے سے ہٹ کر کے دوسرے کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ بھی نہیں۔ شریعت نے کہا کہ جس کا دروازہ جس کے پڑوسی سے ملا ہو، سب سے پہلے اس کی مدد کریں آپ، اس لیے کہ پڑوسی بھی اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ آپ کا پڑوسی اگر آپ کے لب و لہجے سے، آپ کی بات سے آپ کی تعریف کر رہا ہے، آپ کے بارے میں اچھا سوچ رہا ہے، تو سمجھ لینا کہ اللہ مجھ سے راضی ہے۔ اگر آپ کا پڑوسی آپ کی وجہ سے کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، اچھی مدد نہیں ہو پاتی، تو سمجھ لینا کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے مکان کے بغل میں ایک پڑوسی رہتے تھے،
تو آپ رات میں سو رہے ہیں اور پڑوسی کے مکان سے ایک بچے کی آواز آ رہی ہے، اور اس بچے کی آواز کی وجہ سے آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے۔ کس کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہے؟ بچے کی آواز ہے۔ ایک تو رونا، اوپر سے بچے کی آواز، اور اللہ والے کا دل بڑا ہی نرم ہوتا ہے۔ آپ کسی طرح رات گزارے، صبح صادق ہوئی، آپ اس کے گھر پہ چلے گئے، دروازہ کھٹکھٹائے تو دیکھ رہے ہیں کہ اندر سے آواز نہیں آ رہی ہے۔ ایک عورت تھی، انہوں نے کہا کون ہے؟ دروازہ کھول نہیں رہے ہیں۔ تو حضرت بایزید بسطامی اپنا تعارف کرائے کہ میں سلطان بایزید بسطامی ہوں۔ تو خاتون نے دروازہ کھولا تو پوچھا کہ آپ کا آنا کیسے ہوا؟ اتنے بڑے بادشاہوں کی شکل میں، سلطان العارفین جسے دنیا جانتی تھی۔ تو کہنے لگے کہ حضرت بایزید بسطامی کہنے لگے بچہ رو رہا تھا، میں اس گھر کی کیفیت پوچھنے آیا ہوں کہ اس گھر کے لوگوں کا حال کیا ہے، کس حال میں ہے، کھانے کو ہے، پینے کو ہے، کیسے جی رہے ہیں۔ تو عورت نے ماجرا پیش کیا کہ کچھ دن پہلے ایک بچے کی ولادت ہوئی، اور میرا شوہر کچھ دن پہلے اس گھر سے کہیں گیا ہے، تو ضرورت کی کچھ چیزیں مجھے دیا، اسی سے میری زندگی گزر بسر ہو رہی ہے، اسی سے میرا دن کٹ رہا ہے، اور بچہ رو رہا ہے، اسی وجہ سے میں پریشان بھی ہوں، اور بچے کے رونے کی آواز مجھے بھی درد اور تکلیف میں محسوس کر رہی ہے۔ بولا کیوں؟ اس لیے کہ بچے کی ولادت جب سے ہوئی ہے تب سے میرے گھر میں سب کچھ ختم ہو گیا ہے، کچھ نہیں ہے، راشن پانی کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ میرے گھر میں اجالا بھی نہیں ہوتا، اندھیرا رہتا ہے۔ ایک چراغ تھا، اس چراغ میں جب میرے شوہر گئے تھے تو اس میں تیل بھر کے گئے تھے، لیکن اب اس چراغ میں تیل بھی نہیں ہے، اور میں نیک خاتون عورت باہر نکل بھی نہیں سکتی۔ تو حضرت بایزید بسطامی سنے اور کہنے لگے اچھا اس کا حل میں خود کرتا ہوں۔ آپ گھر آئے، اتنے میں صبح صادق کے وقت گئے تھے، اذان ہو گئی فجر کی اذان ہوئی، نماز ادا کر کے آپ ان کے گھر گئے۔ ایک پڑوسی ہونے کے ناطے پر اتنا مال و زر دے دیے کہ وہ عورت 50 سال کی زندگی تک اگر اس کو خرچ کرتی تب بھی وہ مال و زر کم نہیں ہوتا۔ انہوں نے یہ پڑوسی کی حق ادا کی۔ شوہر آیا اس کا، سوچا کہ میرے گھر میں تو بہت زیادہ غریبی ہے، میں تھوڑا سا مال دے کے گیا تھا، اب پتہ نہیں میرے گھر کی کیفیت کیا ہے۔ وہ عورت سے کہنے لگے کہ کچھ ہے کھانے کو؟ تو عورت کہہ رہی کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، بغل میں سلطان بایزید بسطامی رہتے ہیں، انہوں نے اتنا مال دے دیا، اب ہم اگر 50 سال کی زندگی تک بغیر کمائے اس کو خرچ کرے تو کم نہیں ہو سکتا۔ آپ کہنے لگے کہ ذرا چلوں اس کی خبر خیریت لینے کے لیے، شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ حضرت بایزید بسطامی کے پاس دونوں لوگ آتے ہیں، کہنے لگے جناب آپ کا بہت 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 شکریہ، آپ نے اتنی محنت کی، اتنی محبتیں پیش کی اور پڑوسی کا حق ادا کیا۔ تو حضرت بایزید بسطامی کہتے ہیں اس میں شکریہ ادا کرنے کی کون سی بڑی بات ہے؟ میں دیتا تب بھی میرا کوئی شکر نہ ہوتا، نہ دیتا تب بھی کوئی شکریہ ادا نہ ہوتا، اس میں شکریہ ادا کرنے کی کون سی بات؟ تو آپ کہنے لگے میرا فرض تھا، بلکہ مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اب دیکھیے حضرت سلطان بایزید بسطامی کا لب و لہجہ دیکھیے، خود مال دیا اور خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ کیوں؟ آپ نے کہا کہ اللہ نے جو فرض کیا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ جو حسن سلوک، اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے، اسی حکم کو مانا اور آپ کے یہاں مال دیا۔ اگر میں یہ مال آپ کو نہیں دیتا تو اللہ کل مجھے پوچھتا کہ تیرے بازو میں تیرا پڑوسی تھا،
कैसी इज़ा दिया उन्होंने, तुमने उसको तकलीफ़ें पहुंचाई, तो क्या उसको कुछ माल दिया था तुमने? रब के हुजूर मैं क्या जवाब दूंगा? इसी वजह से मैंने आपके घर में आपके वास्ते मदद की कि ताकि आपकी ये परेशानी दूर हो जाए। सिर्फ किसके वास्ते इन्होंने मदद की? सिर्फ पड़ोसी होने के नाते। हुजूर फरमाते हैं कि अपने घर में अगर शोरबा पकाओ तो बढ़ा लो। इसलिए बढ़ा लो, इसलिए नहीं बढ़ाना है कि 10 लोगों को दावत करके खिलाना, नहीं। मेरा जो पड़ोसी भूखा है, खाना है कि नहीं उसके पास, शोरबा बढ़ाने का मतलब ये है कि पड़ोसियों को शोरबा पका के पूछ लो कि आपके घर में कौन सी चीज़ खाने की नहीं है। अगर उसकी ज़रूरतमंद है वो, तो आप उसे दें। एक साहबी रसूल हुजूर से पूछा, हुजूर एक औरत बहुत ज़्यादा नफल नमाज पढ़ती है, एक औरत बहुत ज़्यादा रोज़े रखती है, मगर अपने पड़ोसियों को अपने ज़बान हाल से तकलीफ़ पहुंचाती है। तो हुजूर ने फरमाया ऐसी औरत जहन्नमी है। बहुत ज़्यादा नफल नमाज पढ़ती, बहुत ज़्यादा नफली रोज़े रखती, मगर अपने पड़ोसियों को तकलीफ़ पहुंचाती है, तो हुजूर ने फरमाया ऐसी औरत जहन्नमी है। फिर सहाबा किराम पूछे कि या रसूल अल्लाह, एक औरत है वो बहुत ज़्यादा नफल नमाज भी नहीं पढ़ती, बहुत ज़्यादा रोज़े भी नहीं रखती, तो ऐसी औरत क्या है? और वो अपने पड़ोसियों को तकलीफ़ भी नहीं पहुंचाती अपनी ज़बान हाल से, अपने पड़ोसियों की शान में अच्छा कहती है, तो ऐसी औरत के बारे में आपका क्या राय है? तो आपने कहा ऐसी औरत जन्नती है, ऐसी औरत जन्नती है। अल्लाह तबारक व ताला सिर्फ आपकी नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ही नहीं देखता है। अल्लाह को आपका कौन सा अदा कब पसंद आ जाए, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह ही को है, बंदे को नहीं। तो वो खालिक है, वो मालिक है, जब्बार है, कहार है, सत्तार है, रहमान है, रहीम है। सत्तार छुपाने वाला, रहमान रहीम रहम करने वाला, कहार जब्बार, वो हर बंदों से उतनी मोहब्बत करता है जितने बहुत बड़े तबके के बंदे से करता है। ये नहीं कि गरीब से अलग, अमीर से अलग, फ़कीर से अलग, मिस्कीन से अलग, नहीं। वो रब्बुल आलमीन है, 18,000 आलम का पैदा करने वाला है। 18,000 आलम जानते हैं? ये जुमला सुना आपने? इंसान का आलम अलग है, चरिंद परिंद का अलग है, शजर हजर का अलग है, चींटी का अलग है, कीड़े मकोड़े का अलग है, सब का आलम अलग अलग है। उसी में बताया गया 18,000 आलम, एक आलम सिर्फ इंसान का ये है। इसके सिवा अब बताइए, तो इतने सारे आलम का पालनहार है वो, रब्बुल आलमीन है, तो वो तो हर किसी से मोहब्बत करता है। इंसान को हर वक़्त अपने पड़ोसियों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया कि अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता। आपने ये जुमला 3 मरतबा फरमाया। सहाबा किराम ने फरमाया कि हुजूर आपने ऐसा क्यों कहा, कौन मोमिन नहीं हो सकता है? तो आपने फरमाया कि वो मोमिन नहीं हो सकता जिसके पड़ोसी उसकी ज़बान की लानत की वजह से महफूज ना रहे, यानी उसे तकलीफ़ देता हो। अपने पड़ोसियों का हर हाल में ख्याल रखे। अपने बच्चों को अगर अच्छा खिलाते पिलाते हैं तो ज़रा सा पड़ोसियों के बच्चों के सर पे भी हाथ रख करके कह दीजिए कि बेटा तुमने क्या खाया, क्या पिया, क्या पहना, यह आपका हक़ है। मज़हब इस्लाम में चाहे वो पड़ोसी मुसलमान का हो चाहे गैर मुसलमान का हो, हर किसी के ख़यालात अमल का पूछने का आपको हक़ है। ये नहीं है कि मुसलमान है तो पूछें, बगल में हमारे पड़ोसी गैर मुस्लिम है, उसको तकलीफ़ें हो रही है, हम पूछते नहीं। हुजूर ने फरमाया आपका पड़ोसी अगर बीमार हो तो इयादत के लिए जाओ,
دوا کے لیے پیسہ نہ ہو تو مدد کرو پیسے دے کر کے، بازار جانے کے لیے کوئی نہیں ہے تو بازار تک پہنچو۔ یہ ہے پڑوسی کے حقوق۔ ہم آرام سے زندگی گزار رہے ہیں اور پڑوسی میرا چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ حضور کی حدیث بتاتی ہے کہ جو بھی اللہ اس کے رسول اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کی مدد کرے، مدد نہیں کرے اشد مدد کرے، ایک دم سخت ضروری ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اپنا خوب ٹھوس کے کھا لیتے ہیں، پڑوسی کچھ بھی نہیں کھاتا، اس کے لیے آپ جنت مل جائے گی؟ جنت کسی کے باپ کی ہے، اتنی آسانی سے مل جائے گی؟ پھوٹ پھاٹ میں بک رہی ہے جنت۔ تو کوئی بندہ یہ بھی سوچ کے نماز نہ پڑھے کہ مجھے جنت ملے گی، میں جنت میں جانے کے لیے نماز پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، حج کرتا ہوں۔ نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ حقیقت میں کیا ہے؟ دو ہی چیزوں کا نام اسلام ہے در حقیقت، ایک اللہ کے وحدانیت کی فرما برداری کرنا، دوسرا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، اچھا برتاؤ کرنا۔ یہ ہے پڑوسی کے اوپر۔ حضرت عمر ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے مکان میں ایک پڑوسی رہتے تھے، پوری زندگی آپ نے ان کا خیال رکھا۔ ایک دن آپ کے گھر میں کوئی فنکشن ہوا، کوئی تقریب تھی، کوئی خوشی کا ماحول تھا، اس میں آپ نے بکری ذبح کیا، تو آپ کھانا دینے کے وقت آپ تھے نہیں، جس وقت گوشت تقسیم کیا جاتا اس وقت آپ تھے نہیں گھر میں۔ جب گھر سے آئے تو آپ ساری چیز سے پہلے، کھانے سے پہلے، دینے سے پہلے، لینے سے پہلے، سب سے پہلے اپنے پڑوسی کے بارے میں پوچھا کہ پڑوسی کو گوشت پہنچایا کہ نہیں؟ لوگ کہنے لگے حضور وہ تو یہودی ہے۔ یہودی کون؟ بدتر قوم ہے وہ، بدتر، جو حضور کی شان میں گستاخیاں کی ہو اور کچھ کیا ہو، وہ یہودی ہے۔ تو پوچھا کہ پڑوسی کو گوشت پہنچایا؟ کہنے لگے وہ یہودی ہے، کیوں پہنچاؤں؟ اگر پڑوسی ہونے کے ناطے بھی دیتا تو مسلمان ہوتا تب نا۔ حضور نے، صحابہ کرام نے عرض کیا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پڑوسی ہونے کے لیے نہ دیکھنا کبھی بھی کہ غیر ہے کہ جو ہے اپنا مسلمان ہے یا غیر مسلمان ہے۔ پڑوسی پڑوسی ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی مذہب سے تعلقات رکھتا ہو، اس کی مدد بالفرض تم پر ضروری ہے، اس کی مدد کریں۔ پھر آپ نے اپنی ہاتھ سے اس کے گھر میں گوشت پہنچایا۔ اب بتائیے، امام اعظم ابو حنیفہ، ہم لوگ کس کی تقلید کرتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ کی، انہی کے مسئلے کو مانتے ہیں۔ فقہ کے 4 امام ہے نا، یہ امام کی ٹاپک الگ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کتنے بڑے، اتنے بڑے عالم دین۔ آپ کے پڑوس میں ایک موچی رہتا تھا، دوست یاروں کے ساتھ عیاشی، موج مستی، طرح طرح کی بات، ہمیشہ رات میں بھی دن میں جوئے کا اور جو ہے تاشے کا بازار گرم رہتا، شراب پیتے، موج مستی میں رہتے، شور شرابہ کرتے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی نماز میں خلل ہوتی، مگر آپ نے زبان حال سے کبھی اس سے کچھ نہیں کہا کہ کیوں اس طرح کی نوٹنکی کر رہے ہو، تم کیوں اس طرح کر رہے ہو، شراب موج مستیاں اس طرح کیوں؟ رات ہوتی ہے سونے کے لیے، دن ہوتا ہے آرام کے لیے، تو کیوں اس طرح کرتے؟ کبھی کچھ دوسرے خیالات میں رہو۔ وہ چپل سی کے اتنا پیسہ کما لیتا کہ بہت خوش ہوتا، مگر اتنی شرارت کرنے کے بعد ایک کوتوال آیا شہر کا، گشت کرتے کرتے ان کے محلے میں پہنچا اور موچی کو پکڑ کے جیل میں لے کے گیا اور بند کر دیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو خبر پہنچی کہ میرے پڑوسی کو جو ہے شہر کے کوتوال جیل میں ٹھوس دیے، بند کر دیے۔ آپ پہنچے کوفہ کے گورنر کے پاس، کوفہ کے گورنر نے آپ کو دیکھ کر کے آپ کا استقبال کیا۔ بولے حضور کیوں آئے آپ؟ بلوا لیے ہوتے میں خود آ جاتا۔ تو آپ نے کہا میرا پڑوسی وہ آپ کے جیل میں بند ہے،
آپ کے نوکروں نے میرے پڑوسی کو گرفتار کر لیا ہے، لہٰذا میں اس کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ کوفہ کے گورنر نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا کہ حضور لے جائیے۔ تو بتائیے، علم کی کمی تھی ان کے پاس؟ کتنا علم تھا، سمندر۔ اگر یہ چاہتے کہ مسلمان اور غیر مسلمان میں فرق کیا رہ جائے گا، اگر اس کی پڑوسی ہونے کے ناطے مدد کریں گے تو مسئلہ وہ لوگ بھی جانتے تھے، خالی ہم ہی لوگ نہیں جانتے مسئلہ، وہ لوگ تو پہاڑ، سمندر، ہم لوگ دریا کے نالیوں کی کیا حیثیت، لیکن وہ کرتے تھے۔ اگر آج ہم کر دیں تو کیا ہماری عزت میں دبا لگ جائے گا؟ تو ہر حال میں انسان کو چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں کی مدد کرے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے، ورنہ اگر یہ منع ہوتا شریعت میں کہ نہیں کرنا چاہیے تو امام اعظم ابو حنیفہ اتنے بڑے عالم کامل فقہ مسائل جن کی تقلید کرتے ہیں ہم، وہ تھوڑا نہ کرتے اس طرح۔ تو انسان ہر موڑ پہ جہاں رہیں، جس طرح رہیں، اگر آپ 4 روٹی کھا رہے ہیں تو 4 نہیں، اس کی آدھی نہیں، کم سے کم 1 کی آدھی ضرور اپنے پڑوسیوں کو دے، 1 کی آدھی ضرور اپنی پڑوسیوں کو دے، تاکہ وہ کبھی کسی چیز میں مبتلا نہ ہو۔ نماز پڑھیں آپ، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، صدقہ کر رہے ہیں، صحیح ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام ایسی چیز کا نام ہے جو اگر اس پہ چلے تو آسان بھی ہے، کٹھن بھی ہے، لیکن اگر کوئی اس پر چل نہیں پا رہا ہے تو غلطی خود کی ہے۔ آپ کہیں گے کہ اسلام میں اتنی ساری چیزوں کو سوچ کے چلنا ہے، اس کے پہناوے کو لے کر کے کبھی آتا ہے، کبھی کھانے پینے کو لے کر کے آتا ہے۔ کسی نے کہا کہ کیسا ہے اسلام؟ شراب جس کو ہم لوگ پیتے، آخری بات، شراب جس کو ہم لوگ پیتے ہیں، یہ تو اچھی چیز ہے، لوگ اس کو پی کر کے مدہوش رہتے ہیں، خوشی ہوتی ہے، موج مستی میں ہوتے ہیں۔ کیسی چیز ہے یہ اسلام کہ اسلام نے منع کر دیا کہ شراب نہ پیو؟ تو دراصل انہوں نے اسلام کو پہچانا ہی نہیں۔ اسلام کو کون پہچانے گا؟ بغیر علم والا، بغیر پڑھ لکھ کے اسلام کو پہچاننے جائے گا؟ اتنا آسان ہے؟ اس کی جانکاری ٹھوس لینے کے لیے آپ کو مدرسے میں قدم رکھنا پڑے گا، مدرسے کی دال روٹی کو 12 سال کھانا پڑے گا۔ آج لوگ عالم بن رہے ہیں، مسئلہ مسائل معلوم کر رہے ہیں یوٹیوب کے ذریعے۔ نہیں، یوٹیوب میں وہ علم حاصل نہیں ہوگا جو مدرسے میں آ کے ہوگا۔ مدرسے میں جائیں گے تب آپ سمجھیں گے کہ پڑوسی کا حق کیا ہے۔ اس چیز کو جاننے کے لیے اچھی تمدن، اچھا اختیار، اچھا ادا لانا پڑے گا، تب جا کے آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں۔ ورنہ یوٹیوب میں معلومات کرنے والے تو آج ایک نہیں ہے، سینکڑوں ہزاروں مل جائیں گے۔ تو یوٹیوب میں وہی چیز ملتی ہے جو صرف قاعدے میں کلیئر کی رہتی ہے۔ اب اس پہ اگر کوئی آپ کو سوال کر دے کہ مولوی صاحب یہ کیا ہے، مولانا صاحب یہ کیا ہے، تو کہاں سے مدد لیں گے؟ یوٹیوب سے نہیں، کتاب کھولنی پڑے گی، مسائل مسائل دیکھنے پڑیں گے۔ تو ان ساری چیزوں کو آپ مد نظر رکھیں، ہمارے ذمے کون سی چیز پڑ رہی ہے اس کا خیال رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔